بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اکثر سوال آتا ہے کہ ہم وظیفے کرتے ہیں، تمام جو وظائف ہم سنتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہم وظیفے کرتے جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ہمارے وظیفے جو ہیں وہ اثر نہیں کرتے، یا کیوں ہم جب وظیفے کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ سچا ہے، اللہ کے کہے ہوئے ہر لفظ سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ تو چلتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے وظیفے کیوں فائدہ نہیں دیتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہمارے وظیفے فائدہ نہیں دے رہے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز، اللہ پاک نے یہ ایک اصول بنا رکھا ہے، توکل کرو گے تو میں کافی ہو جاؤں گا، توکل کرو گے تبھی اللہ کی مدد ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دیکھتا ہوں، شاید پڑھوں گا اثر ہو جائے، شاید اس وظیفے سے مجھے فائدہ ہو جائے، اگر ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور وظیفہ کر لوں گا۔ اس طرح سے نہیں ہے۔ جب تک آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، صاف نیت سے آپ نہیں کریں گے، تب تک آپ کو کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔
اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں دیکھتا ہوں شاید ہو جائے، کیونکہ شاید والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کا بیلیف سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وظیفے سے، اس عمل سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو اسی وظیفے سے، اسی پڑھائی سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ توکل سے نہیں کرتے، آپ یقین سے نہیں کرتے، آپ کا یقین مضبوط نہیں ہے۔ اور جب تک انسان کا یقین مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہم اس بات پر پورا یقین نہیں رکھیں گے کہ اللہ پاک کے جو کلام ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے، تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے غلطی ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنی ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم باقی ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہماری نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن باقی اعمال ہمارے صحیح نہیں ہوں گے تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے ہیں، اس کے بعد ہمیں وظیفے کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی، یہ چیز میں آپ کو بار بار سمجھا چکی ہوں، بتا چکی ہوں کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ وہ چیز جو آپ بار بار مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ پاک وہ ہمیں کبھی عطا نہیں کرتا۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم اپنی کوشش لگے رہتے ہیں اور ضد میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہی چیز چاہیے، بار بار اس چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اسی یقین کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، شاید اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انسان جب اپنا یقین پختہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک غیب سے مدد فرماتا ہے۔ کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے، ان کے چھوٹے بچے تھے اور غربت کا عالم تھا، ایک وقت کا کھانا ملتا تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، یعنی کوشش وہ کرتے رہتے، کبھی مل جاتا کبھی نہیں ملتا، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس طرح ایک دن بیوی نے آ کے اپنے شوہر سے کہا کہ اب گھر میں آٹا بھی ختم ہو گیا ہے، بچوں کو کیا کھلاؤں؟ اس پر شوہر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تم گھر میں دعا کرو اور میں مسجد میں جا کر دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہمارے لیے کوئی مدد، کوئی وسیلہ ضرور بھیجے گا۔ بیوی نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور دعا مانگنی شروع کی۔ اسی طرح شوہر مسجد میں گیا، وہاں پر اس نے دعا مانگی۔ جب شوہر واپس گھر آیا، اس نے بیوی سے پوچھا کہ کوئی بندوبست ہوا؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ اس نے کہا دوبارہ دعا مانگتے ہیں، ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، تم دوبارہ دعا مانگو۔ وہ عورت دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی۔ شوہر واپس مسجد میں چلا گیا، وہاں پر جا کر اس نے دعا کی۔ جب دوبارہ شوہر گھر آیا، اس نے پھر بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کوئی بندوبست ہوا؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ شوہر نے کہا دوبارہ دعا مانگتے ہیں، ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ بیوی نے پھر دوبارہ جائے نماز بچھایا اور دعا مانگنی شروع کی۔ شوہر مسجد میں چلا گیا۔ دوبارہ جب شوہر گھر آیا، اس نے دوبارہ بیوی سے پوچھا، لیکن بیوی نے کہا کہ کوئی مدد نہیں آئی، کوئی بندوبست نہیں ہوا۔ شوہر نے کہا پھر دوبارہ دعا مانگو، یقیناً ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ بیوی نے دوبارہ دعا مانگنا شروع کی اور اس بار وہ جب جائے نماز پر بیٹھی، اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اپنے لیے مدد مانگی، اور اچانک اسے آواز آئی، اس کے گھر میں جو آٹے کی چکی ہے چلنے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوئی کہ گندم تو نہیں ہے لیکن آٹے کی چکی کیسے چل رہی ہے۔ وہ گئی، جا کر جب اس نے دیکھا تو اس میں سے آٹا وافر مقدار میں نکل رہا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی، خوش بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی۔ اس نے وہی آٹا گوندا اور اپنے بچوں کو روٹی بنا کر دی۔ جب شوہر گھر آیا، اس نے پوچھا کوئی مدد ملی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے ہماری غیب سے مدد فرمائی ہے، اور اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح آٹے کی چکی چل رہی ہے اور اس میں سے
آٹا آتا جا رہا ہے جبکہ گندم نہیں تھی۔ شوہر نے جا کر جب چکی کو دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ کہیں پھنسا ہوا تھا، جس سے وہ اتنا زیادہ آٹا انہیں ملا، لیکن وہ صرف کیا تھا، وہ ایک ذریعہ تھا جس سے اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ وہ ایک وسیلہ تھا جو اتنے سے ایک گندم کے دانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما دی۔ لیکن اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ وہ جب بھی دعا کرتے تھے وہ یہ سوچ کر کرتے تھے کہ ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ وہ ہر دفعہ یہی کہتا رہا کہ اللہ سے مانگنے میں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہر حالت میں اپنے بندے کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بھی سوچنی ہے کہ اللہ پاک مدد ضرور فرماتا ہے، لیکن ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور جس دن ہمیں وہ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آ گیا، اس دن ہماری ہر دعا قبول ہوگی، اس دن ہمارا ہر وظیفہ جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ نماز قائم کریں، پنجگانہ نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ یہ وظیفے کریں، اپنے پورے دل سے کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے 500 دفعہ پڑھا، 1000 دفعہ پڑھا، بے شک آپ 10 دفعہ پڑھیں، لیکن پورے دل سے، پوری نیت سے پڑھیں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ امید ہے کہ اس چھوٹی سے کہانی سے آپ کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا کہ اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیں، کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک ہر مصیبت کا حل نکالنے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہماری مدد فرماتا ہے، ہماری ہر پریشانی دور فرماتا ہے، ہمیں صرف مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے نکالے، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔